بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وإنہ قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام ایمانی بھائیوں، راتیں اب لمبی شروع ہو گئی ہے۔ ان لمبی راتوں میں تہجد پڑھنا آسان ہوتا ہے، اگر نیند پوری ہو جاتی ہے اس لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آج کل عشاء کی نماز بعض جگہ پر 8:30 کو ہے، 8:30 کو بھی ہے، تو آدمی 9 بجے تک عشاء کی نماز سے فارغ ہو سکتا ہے، اور 10 بجے بھی اگر سو جاوے تو 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے رات کی۔ تو 10 سے لے کر کے 4 بجے تک آدمی سوتا رہے تو 6 گھنٹے کی نیند مل جائے گی، اور 4 سے لے کر کے 5 بجے تک 5:10 تک جو ہے صبح صادق کا وقت ہے، تو 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت ملے گا۔ آج کل ابھی جو وقت چل رہا ہے اس کے اعتبار سے میں حساب کر کے بتا رہا ہوں۔ تو اگر جہاں کہیں 9 بجے نماز ہوگی، جیسے مدرسوں میں عام طور پر 9 بجے ایسا، تو اس وقت ابھی آدمی 9:30 بجے تک نماز سے فارغ ہو جاوے، آدھے گھنٹے میں جو کچھ کرنا ہے کر کے سو جاوے۔ ایسا گھر کا ماحول بنانا چاہیے، اپنے آپ کو بھی اس کے لیے آمادہ کرنا چاہیے کہ میں تہجد جیسی عمدہ بہت اہم نماز، نوافل کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ تہجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ فی جوف اللیل، کہ تمام نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز فرض نمازوں کے بعد، یہ قید لگائی ہے۔ فرض نماز کا درجہ سب سے اونچا، لیکن اس کے بعد باقی جو بھی نمازیں ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے اندر پڑھی جانے والی نماز ہے، یعنی تہجد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرائض کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے سنت مؤکدہ ہو، تو جو ہے ان سب کو بھی شامل کر کے کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی ہے؟ افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی ہے تو جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے۔ سنت مؤکدہ کی تاکید اپنی جگہ پر ہے، اور جو ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فضیلت دے رہے ہیں؟ تہجد کی نماز کو، اور اس کے فائدے بھی بیان کر رہے ہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فائدے بیان کیے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کے فائدے بیان کیے ہیں۔ ان فائدوں کو سننے سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت اسماء رضی اللہ، حضرت ان کا نام جو ہے ابھی ذہن میں نہیں ہے، ایک صحابیہ ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جب کہ سارے اولین و آخرین کا حساب ہونے کے لیے جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود حساب لیں گے، تو اس سے پہلے ایک اعلان اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے کروائیں گے کہ دنیا میں ایسے پہلے یہ اعلان، تمہیدی اعلان یہ ہوگا کہ آج پتہ چلے گا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے لوگ کون ہیں۔ پھر یہ اعلان کرے گا وہ فرشتہ کہ رات میں جو تہجد پڑھتے تھے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ آیت پڑھ کر کے کہے گا، یہ آیت میں جو تہجد کا ذکر ہے یہ صفت رکھنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، اتنا بڑا اولین و آخرین کا مجمع ہوگا لیکن تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان فرشتہ کرے گا کہ اب تمہارا حساب نہیں ہوگا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ تو اگر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے جو ہے جلدی سونے کا نظام بنانا پڑے گا۔ ہم کمزور ہے، اگر دیر سے سوئیں گے تو نیند پوری نہیں ہوگی تو اٹھنا مشکل ہوگا۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، ہم سب کا تجربہ ہے۔ اور جو آدمی جلدی سو جاتا ہے تو اس کا یہ تجربہ بھی ہے کہ نیند پوری ہو جاتی ہے تو 4 بجے اٹھنا اس کے لیے آسان ہے۔ 6 گھنٹے رات کی نیند مل جائے تو نیند پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد میں پڑھا کیا کرے گا؟ اب جو ہے پھر اٹھ جائے گا، اٹھ کر کے پھر جو ہے 8 رکعتیں لمبی اور 2 رکعت چھوٹی مختصر، یہ 2 رکعت جو ہے نا وہ تحیۃ الوضو ہے، اور اصل تہجد جو ہے نا وہ لمبی 8 رکعتیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، سنت۔ دیکھو تہجد پڑھنا سنت ہے، اور اس کا مسنون جو طریقہ ہے پڑھنے کا، اس طریقے سے اگر اس کو پڑھا جائے گا تو اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ پہلے اٹھ کر کے سورہ آل عمران کا آخری رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ بیٹھتے ہی جاگ کر کے پہلے تو ایسا کر کے آنکھوں کا نیند کا خوار جو ہے وہ ختم کر کے پھر یہ رکوع پڑھا ہے۔ اس کے بعد استنجا وغیرہ وضو سے فارغ ہو کر کے پھر جو ہے کچھ دعائیں اور پڑھی ہیں، اور دعائیں پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد تہجد کی نماز شروع کی ہے۔ تو وہ لمبی دعا ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب جو لکھی ہے وہاں آنکھوں سے میں رکھی ہوئی ہے، یہاں تو ساتھ نہیں لایا ہوں، وہاں سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ دعائیں تہجد میں پڑھنے کی نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اندر دیکھ کر کے وہ کتاب جیب میں جیب کی سائز کی ہے، جیب میں رکھے، اندر دیکھ کر کے وہ دعا پڑھ لے، اور اس کے بعد میں نماز 2 رکعت مختصر قرات کے ساتھ میں پڑھے۔ سنت یہ ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں پھر لمبی 8 رکعتیں پڑھے۔ تو اس کے لیے وقت چاہیے، 1 گھنٹہ بھی کافی نہیں ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے، لمبی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ لوگ جو ہے اب ارادہ اگر کر لو گے، میں جو ابھی فضائل اس کے بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آپ کو اندر سے جذبہ ابھرے گا کہ ضرور ہم کو یہ نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے 10 بجے سونے کا انتظام کرنا چاہیے۔ 10 بجے نہ سو سکے تو 10:30 بجے سو جاوے، تو بھی 5.5 گھنٹے کی نیند مل جائے گی۔
اور 4 بجے اٹھ جائے گا تو تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ مل جائیں گے، پر آہستہ آہستہ پھر 1.25 گھنٹہ ہو جائے گا 2-4 دن 5 دن میں۔ بہرحال تو آپ لوگ اس کا جو ہے پہلے آپ لوگوں کے اندر جذبہ شوق ابھارنے کے لیے میں نے یہ قرآن پاک کی 2 جگہ کی آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سن لو غور سے، توجہ سے۔ پانی ہے ابھی صبح میں پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور رات میں پانی پینے میں پھر بھگتنا پڑتا ہے، جو رات میں اٹھنا پڑے، نیند نہ آوے پھر اٹھنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ پہلی جو آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ سورہ مزمل کی آیت ہے، اور سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی تہجد کا حکم دیا ہے۔ لمبی کا مطلب کیا ہے؟ رات کے 3 حصے کرو تو 1/3 حصہ، اگر 12 گھنٹے کی رات ہو تو 1/3 کتنا بنے گا؟ 4 گھنٹے بنے گا۔ جتنی رات ہوگی لمبی یا مختصر، اس کے اعتبار سے 3 حصے کر لو۔ صبح سورج کے ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک رات رہتی ہے، اس کے 3 حصے کر لو تو تیسرا حصہ چاہے 3.5 گھنٹے بنتا ہو، رات چھوٹی ہوگی تو 3.5 گھنٹے بنے گا، اور جو ہے بڑی ہوگی تو 4 گھنٹے جیسا بنے گا۔ تو اتنی لمبی 4 گھنٹے کی یہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اس میں اختیار دیا کہ چاہے 1/3 رات آپ کھڑے رہے یا آدھی رات میں تو 12 گھنٹے کی رات ہوگی تو 6 گھنٹے ہوں گے، یا 2/3 رات تو 8 گھنٹے ہو گئے۔ میں نے آپ کو تینوں میں سے کوئی بھی ایک طریقے سے آپ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے رہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ اور پھر اس میں کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کرو، صحیح حروف ادائیگی ہو حروف کی، اور معنی مطلب کی طرف دھیان رہے، اس طرح سے تم اس کی تلاوت کرو۔ یہ حکم اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، جن سے کام لینا تھا۔ پوری دنیا اس زمانے میں عرب جو ہے شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، جن کو ہم کفار قریش کہتے ہیں، یہ مشرکین قریش جو تھے وہ کون تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ، اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور بیت اللہ کو بہت بڑا مندرہ بنا دیا تھا۔ 360 فٹ اس میں جو ہے رکھ دیے تھے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے ہم تو ملت ابراہیم پر ہے، اور یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان سب کو شرک کو چھوڑانا آسان کام ہے۔ ہم جو مشرکین ہیں ان کو شرک کے راستے سے چھڑا کر کے اسلام کی دعوت دینا آسان ہے۔ تو اتنا زبردست بھاری کام ایک آدمی سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیا لمبی تہجد دی۔ تہجد کا فائدہ کیا ہے؟ نفس کچلتا ہے، میٹھی نیند چھوڑ کر کے اٹھنا پڑتا ہے تو نفس کو برابر کچلا جاتا ہے، اور جتنا نفس کچلے گا اتنا زیادہ آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی طاقت اس میں آئے گی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ فائدہ پہلا تہجد کا بتایا ہے کہ رات میں اٹھ جانا ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے نفس بہت زیادہ کچلا جاتا ہے۔
نفس سب سے بڑا دشمن، گناہوں کو کرانے والا سب سے بڑا دشمن نفس ہے. اس کو کچلنے کے لیے کیا ہے؟ تہجد ہے. جب نفس مغلوب ہو گیا، زخمی ہو گیا، اب وہ گناہ کرا سکے گا؟ تو آدمی جو گناہ بہت کرتا تھا ان سب سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کتنا بڑا فائدہ ہوا. نفس جو ہے مغلوب ہو جاوے اور گناہوں کی جو جڑ ہے وہ کمزور ہو جاوے تو کتنا بڑا فائدہ ہوا. اور دوسرا فائدہ بتایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ رات میں اٹھ جانا ہی، میٹھی نیند کو چھوڑ کر، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھ جانا ہی کیا ہے؟ زبان سے بات کو سیدھی نکالنے والا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، سیدھی بات نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اب کوئی ٹیڑھی بات نہیں نکلے گی، اب زبان سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، اب زبان سے جو ہے کسی کو سخت الفاظ نہیں بولے گا، نرم الفاظ کے ساتھ میں بات کرے گا، میٹھی بات کرے گا، سیدھی بات کرے گا، جو ہے اچھی بات کرے گا. تو زبان جس کی درست ہو گئی اور نفس اس کا قابو میں آ گیا، کتنا بڑا فائدہ ہے. اور زبان کے درست ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس کا ایک اثر، ایک مطلب نہیں بلکہ ایک اثر یہ بھی ہے کہ وہ آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیونکہ اب اس کی زبان جب سیدھی چلے گی تو اس سے جو دعا نکلے گی وہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے وہاں پہنچے گی. یہ دوسرا فائدہ بتایا ہے. کتنے بڑے بڑے فائدے دو بیان کیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. اور تیسرا فائدہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، ابھی جو نماز میں الف لام میم تنزیل جو پڑھی گئی، الف لام میم سجدہ، اس کے اندر یہ آیت ہے. اور اس آیت میں تہجد کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کیسی بیان کی، ذرا غور کرو. پہلے تو یہ فرمایا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ وہ رات میں تہجد پڑھنے کے لیے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، بستر کو چھوڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں. تتجافی جنوبہم، ان کے پہلو جو ہے وہ بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی اٹھ جاتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے. یدعون ربہم خوفا وطمعا، کس طرح سے تہجد پڑھتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہوئے بھی، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی. ایسے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ تہجد کے اندر حالت ایسی ہونی چاہیے، ایسی تہجد پڑھتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کا یہ حال بیان کر رہے ہیں. آگے ایک اور بھی صفت ان کی بیان کی ہے، اس کے بعد پھر اس کا بدلہ کیا ملے گا وہ بتایا ہے. آگے دوسری صفت کیا بیان کی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. مال کو اپنے سے جدا کرنے میں بھی نفس مرتا ہے، نفس کو بوجھ پڑتا ہے. تو یہ دونوں کام، تہجد پڑھنے کا بھی اور مال کو خرچ کرنے کا بھی، یہ نفس کو مارنے کے یہ دونوں بڑے کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی بھی نفس جانتا نہیں ہے ان انعامات کو، ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھی ہے ایسے نیک بندوں کے لیے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے جنت میں، اس کو کوئی بھی جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں. کیسی کیسی نعمتیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہوگا. اور جو حدیث میں نے سنائی اس میں 5 فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. پہلے حکم دیا ہے علیکم بقیام اللیل، تم اپنے اوپر رات میں کھڑے ہو جانے کو لازم کر لو، یعنی پابندی سے پڑھو، تہجد
کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی ایسا نہیں، پابندی سے پڑھو، چاہے چھوٹی راتیں ہو چاہے لمبی راتیں ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا باقی 11 مہینے ہو۔ علیکم کا یہ مطلب ہے اپنے اوپر لازم کر لو قیام لیل کو، قیام لیل یعنی تہجد کی نماز۔ فَإِنَّهُ سے آگے فائدے بیان کیے، لازم کر لو گے تو اس کا فائدہ پہلا کیا ہے کہ یہ تم سے پہلے جو صالح بندے گزرے ہیں، نیک بندے گزرے ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے، انبیاء کرام اور ان کے صحابہ، ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تم بھی یہ پڑھو گے پابندی سے تو تم بھی ایسے نیک اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے۔ اور عباد صالحین میں سے بچ جانا معمولی بات نہیں ہے۔ ارے پوری دنیا میں جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو التحیات میں السلام علینا کے بعد میں وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر کے سلامتی کی دعا سب جتنے بھی صالح بندے دنیا میں ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو دعا میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے گا، اس لیے کہ ہم عباد صالحین میں آ گئے تہجد پڑھنے کی وجہ سے۔ تہجد پڑھنا کس کا طریقہ ہے؟ صالحین کا۔ اور تم بھی صالح بننا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، تو پھر یہ سارے دنیا بھر میں تہجد یہ والا عباد اللہ الصالحین کہنے والوں کی دعائیں ملے گی کہ نہیں؟ اس میں بزرگان دین بھی آ گئے اور کیسے کیسے اللہ کے پیارے بندے، ان کی دعائیں ملے گی روزانہ، کئی مرتبہ دعائیں ملے گی، سلامتی کی دعا، ہر طرح کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی، اور اپنے مال کی، بال بچوں کی سلامتی، آبرو کی سلامتی، اپنے کاروبار کی سلامتی، سب چیزوں کی سلامتی۔ بس کوئی نہ کری کہ کمی جو ہے متسی اپنا خلاف جو ہے نا کمی جو اسکیموں بناوشی، قاعدہ بناوشی، یہ نا قاعدہ یہ نا پڑھن رہی اپنا وہ دن آو سمجھے بھی۔ ہاں وہ کہا گئی، کیا کہنا چاہتے پہلے، کیا کہتے تھے اس کو؟ این آر سی۔ تو این آر سی کہاں چلی گئی؟ تو ایسے تو بنتے رہتے ہیں، کیسے گھبرانے کا نہیں، چادر اوڑھ کر سو جانے کا، اور کچھ کرنے کا نہیں۔ بعض لوگ جو پھرتے ہیں ادھر ادھر آفسوں میں، اپنے نوم اوم وقت کراوانوں سے نوم کراو، ارے شکر ہے چڑی پڑوسو ہوا قاعدے یہ چڑی پھرتی بیجا نوال آتا رہی تو فرضا جو ہے تو میں چڑی આવું થોડું જો કરવાનું હોય ગોડપણ તમારું કામ કરે જો તમારા કામના અંદર કોઈ જોલ ના આવી જોઈએ તો અલ્લાહ તાલા તમારી હિફાજત કરશે તમારું સુકૂન નાથી તમારું કામ લગાડેલા રાખશે। ہاں یہ ہے اصل گرو کی بات یہ ہے۔ سمجھدار لوگ بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، اچھے ایسی چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے میں یہ اشارہ کر رہا ہوں تھوڑا سا۔ تو پہلا فائدہ یہ بتایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَأَنَّهُ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یقیناً یہ تہجد پابندی سے پڑھنا تمہارے رب سے تم کو قریب کر دینے والا ہے۔ رب کا قرب مل جاوے اور کیا چاہیے پھر؟ اب ظاہر کہ قرب جسمانی تو مراد ہے نہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو یہاں قرب سے مراد رضائے الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تم سے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو پھر ساری دنیا ہماری، بلکہ دونوں جہاں ہمارے، صرف دنیا یہ جو ہے یہی تھوڑی، آخرت بھی ہماری۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے تو پھر سب کام بن جائے۔ دو فائدے ہوئے، کتنے بڑے بڑے دو فائدے ہیں۔ تیسرا فائدہ وَأَنَّهُ مَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور چوتھا فائدہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور پانچواں فائدہ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ۔ یہ تین فائدے اور بتائے۔ تمہارے گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ تہجد پڑھنے سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں، اور جو پہلے سے ہو گئے ہیں وہ، اور آئندہ گناہوں سے یہ روکنے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ تہجد کی پابندی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آئندہ گناہ کرنے سے
رکنا آسان ہو جاتا ہے، بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ومنہات عن الاسم کا مطلب۔ 4 فائدے ہوئے، اور 5واں فائدہ کیا بتایا؟ ومطردۃ للداء عن الجسد، اور جسم سے بیماری کو ہٹا دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، کبھی کھجلی کی، کبھی کھوک کی، کبھی جو ہے پھنسیوں کی، کبھی کیا کیا، تو یہ بیماریاں ہو گئی نہیں۔ تہجد پڑھو، بس ڈاکٹر نے پاس جانے کی ضرورت نہ تھا، رپورٹ گھراوانی ضرورت نہ تھا، جو ہے ڈاکٹر لوگ کو تو آواز چکر میں تمہیں نوکسی کہ آ کراؤ پرسین، آ کراؤ پرسین، پھروسی پھرتا رہو، پیسہ ویرتا رہو، پیسہ ویرتا رہو۔ یہ تو یہ جو دھندو ذات ہے، دھندو آپ نے کا جاؤ پڑے، یہ پر لاکھ ہی والا دھندو آپ نے کہیں کر جاؤ پڑے۔ جو ہمارے کوئی داڑ بیمار پڑو سو شکرا سے بیزا دور حدیث نہ شکرا سے نہ ہاں دیکھو کسی دن ہمارا سبق ناگا ہوتا ہے نہیں، کسی دن ایسا پتہ معلوم ہوا کہ یہ بیمار ہو، آج بیمار نہیں آئیں گے، تو یہ تہجد کی برکت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کو؟ تہجد کی برکت ہے یہ۔ ڈاکٹر کے پاس کبھی ہم کو جاتے ہوئے دیکھا؟ ڈاکٹر کے پاس اس کو جاؤ پڑے، آپ نے اللہ پاک سے ڈائریکٹ جو ہے نا تندرستی مانگی لو، اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں آپ سے تندرستی مانگتا ہوں۔ بیماری کبھی آوے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ لینے کہ اللہ اس بیماری کو آپ ہی دور کر کیجیے۔ ایسا اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لو، اور یہ تعلق کس سے پیدا ہوگا؟ تہجد کی نماز سے۔ یہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ اخلاص پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے گھر میں پڑھنا سنت ہے۔ تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں، مسجد نبی میں نہیں پڑھتی تھی۔ باہر ایک قدم نکال تو مسجد نبی اتنی قریب، لیکن مسجد نبی میں تہجد نہیں پڑھی آپ نے۔ کہاں پڑھی ہے؟ چھوٹا گھر تھا جس میں ماں ایسا آگے سوئی ہوئی ہوتی تو سجدہ کرنے کے لیے جو ہے ان کو پیر سکڑنے پڑتے تھے، ہاتھ لگانا پڑتا تھا، وہ پیر سکڑ لیتی تب جا کر سجدہ کر سکتے۔ تب بھی آپ نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھی آپ نے۔ کیوں؟ امت کو یہ سکھانا ہے کہ ریا سے پاک اور اخلاص والی نماز اکیلے تنہائی میں، گھر میں، اندھیرے میں پڑھو گے تو اخلاص پیدا ہوگا۔ اس کے بغیر جو ہے نماز میں ریاکاری آ سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تہجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل تو مجھے دوسری چیزیں بتانی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ چیزیں تو بعد کی، یعنی تہجد میں جو دعائیں ہیں، کیسی دعائیں ہیں وہ مجھے بتانی تھی۔ لیکن اس سے پہلے مجلس میں نے نماز، عام نماز میں جو دعائیں ہوتی ہیں یہ کتنی بتائی تھی؟ 23 دعائیں بتائی تھی 2 رکعت میں۔ اور تہجد کی نماز میں کتنی دعائیں ہیں وہ مجھے آج بتانی تھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ دعائیں تو بعد میں کی چیزیں، پہلے نفس تہجد تو وجود میں آوے اور اس کا شوق پیدا ہو اور پڑھے، اس کے بعد پھر اس میں کیا پڑھنا ہے، کیا دعائیں پڑھنی ہیں، اس کو تو وہ تو بعد کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرماوے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی تہجد نہیں چھوڑی۔ اس زمانے کا سفر کتنا مشقت والا ہوتا تھا، اونٹوں کے اوپر، اور بار بار جو ہے نا ایسا اٹھ جو ہے کرے گا تو کمر کا کیا حال ہوگا۔ کبھی بیٹھا سو اٹھنا اوپر؟ آپ اتنے میں سے کوئی بھی بیٹھا ہے اٹھ کے اوپر؟ یہ بتاؤ، جو بیٹھا ہو ہاتھ اونچا کر کے مجھے بتاؤ۔ یہ اچھا ماشاءاللہ یہ 2 بیٹھے اٹھ کے اوپر، آپ بھی بیٹھے؟ اچھا، ارے 4-5 بچے نکلے اس میں، ارے 6 نکلے اٹھ کے اوپر بیٹھنے والے۔ واہ رے واہ واہ، ہر امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے ہی تھوڑے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اچھا
घोड़ी या घोड़े के ऊपर कोई बैठा हो, अरे वाह वाह वाह, अरे इसमें तो और ज़्यादा है, वाह अरे वाह। हम भी एक मरतबा बैठे हैं माशाअल्लाह, बिठाया ज़बरदस्ती हमारे एक शागिर्द ने जंगल में ले जा करके, आके आप इसके ऊपर बैठ जाओ, हम तो आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे इसको। खैर, लेकिन ऊँट पर बैठना नहीं हुआ अभी तक। तो ये तो माशाल्लाह ऊँट के ऊपर तो बैठा हुआ ऊँट हो तो उसके ऊपर सवार होना बहुत आसान है, और वो तो जो है घोड़ी या घोड़ा जो है वो तो ऊंचा होता है, उसको तो ऐसे छलांग लगा करके इसके ऊपर बैठना पड़ता है, उसके ऊपर गर्दन के बाल पकड़ करके छलांग लगा करके ऊपर बैठना पड़ता है, या कोई और जो है चारपाई वगैरह वहाँ पास में रख करके इसके ऊपर से आसानी से छलांग लगाए। बहरहाल हमारी एक बुज़ुर्गों की, हमारे अकाबिरीन सहाबा किराम की जो सवारियाँ थी उसका कभी कभी तजुर्बा भी तो करना चाहिए। वाह रे वाह। हज़रत हमारे शेख के एक खलीफा थे, इनका इंतकाल हुआ, मौलाना इस्माइल साहब भूता रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका मदरसा है टंकारिया में, तो मदरसे के अंदर बड़ा मैदान है, तो वहाँ एक घोड़ा लाए वो, और हज़रत भी आया थे वहाँ, मैं हज़रत के साथ था वहाँ। तो असर के बाद का वक्त वो घोड़े के ऊपर वो सवार हुए और दौड़ाया, और फिर वापस जो है दौड़ा करके लाए। हज़रत देखते रहे, हम भी देखते रहे कि वाह अरे वाह, कैसा दौड़ाया इन्होंने घोड़े को, और क्या जो है इतना लंबा मैदान जो है चक्कर लगाया है। तो ये एक मौलाना थे, मोहतमिम थे, लड़कियों का मदरसा बहुत बड़ा कायम किया है वहाँ उन्होंने, ज़बरदस्त टंकारिया में। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी है, आज हम भूल गए हैं, न तलवार न नेज़ा न भाला न कुछ जो है, हमें मालूम ही नहीं कमान किसको कहते हैं, ढाल किसको कहते हैं, ढाल कैसी होती है अपनी हिफाजत के लिए। ये सब चीज़ें जो है ना हमारी चीज़ें हैं। ये हमारे काकोसी में बाजू में एक मौलाना रहते हैं, तो उनके घर जो है वो बंदूक लटकी हुई देखी, कहा वाह वाह, ये देखकर हमको बहुत खुशी हुई, ये चीज़ हमारी है। छोटी जो है वो पिस्तौल जो कहते हैं वो भी लटकी हुई थी, वाह वाह, ये है निशानी मुजाहिद होने की। इस ज़माने में मुजाहिद होने की यही निशानियाँ हैं। वाह रे वाह, हमें ऐसी चीज़ों से ये मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को देखने का, और इसको कुछ न कुछ जो है, अरे बाज़ लोग बनाते ऐसी चीज़ें, तीर वगैरह जो है पता नहीं क्या कहते हैं, वो किस तरह से उसको मारना निशाने पर। अब बच्चे जो नहीं इधर उधर दूसरे खेल खेलते हैं, अरे ये खेल मत खेलो, निशानाबाजी सीखो, निशानाबाजी। दीवार के ऊपर एक निशान छोटा सा गोल बना, और फिर जो है चाहे गलोल के ज़रिए से चाहे हाथ के ज़रिए से कंकड़ जो है ना उसमें उसके दायरे के अंदर वो लगे, ऐसा निशाना करना सीखो। निशानाबाजी जो है ना बहुत काम देती है। जब कोई ऐसा मौका आ जावे तो अपने दुश्मन की आँख का निशाना करके आँख को फोड़ दो, ऐसी वैसे लगाओ कि उसकी आँख ही में लगे, ऊपर न लगे, नीचे न लगे, आँख में लगे।